الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ الفتح کی 3 آیات کریمہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 یہ تلاوت کی ہیں۔ یہ تینوں آیات جو ہیں سورۃ الفتح کی بڑی اہم موضوع اس میں ہے۔ ایک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، شاہد کا لفظ اس میں ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور تکریم کرنی لازمی ہے، یہ بھی بڑی اہم موضوع ہے۔ تیسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بیعت جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، کسی مرشد یا فقیر کے ہاتھ پر یا درویش کے ہاتھ پر، اللہ کے بندے کے ہاتھ پر، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تینوں اہم جو ہے سبجیکٹ ہیں۔ تو آپ نے پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں، 2 درسوں میں تفصیل سے واقعہ جو تھا، کسی حد تک واقعہ جو تھا صلح حدیبیہ کا، اس کا آپ نے کچھ سماعت فرمائی تھی۔ اس میں کافی پارٹ اس کے رہ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر اگلے درسوں میں موقع بموقع چانس ملے گا تو انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہداً، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا
حاضر و ناظر، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈر سنانے والا۔ اب یہ جو ہے شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ جو ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، دوسری اسٹیٹ میں ہو، دوسری سٹی میں ہو، دوسری کاؤنٹی میں ہو، یا دوسرے گھر میں ہو، موقع پر موجود نہ ہو تو آپ اس کو گواہ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو ہے جہاں بھی شاہد کا لفظ آیا ہے وہاں گواہ کا معنی ضرور ہوا ہے۔ اور آج کل کے جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں عینی گواہ، عینی شاہد جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، تب اس واقعے کی کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے شاہد جو ہے جہاں بھی آئے گا یہ عینی گواہ اور شاہد جو موقع پر حاضر ہو اس کے معنی میں آئے گا۔ تو انہی الفاظ کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک جگہ نہیں، کئی ایک مقامات پر قرآن مجید میں آپ کو شاہد فرمایا ہے، اور وہ اس لیے فرمایا کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ ہاں جی، اس لیے آپ کو حاضر شاہد کہا گیا کہ آپ گواہ ہیں۔ کس پر گواہ ہیں؟ اپنی امت کے اعمال و افعال پر آپ گواہ ہیں۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ اپنے امتیوں کے گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرے امتی، ان کو میں نے تبلیغ کی تھی، یہ میرے اوپر ایمان لائے اور یہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے۔ سارے نبی اس کی گواہی دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی گواہی دیں گے جو ایمان لائے تھے اس وقت، اور جو ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ آپ کی امتی قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں ان کے اعمال کی بھی آپ گواہی دیں گے۔ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جس کو صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ غالب انہوں نے ذکر کیا، تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ امت کے تمام اعمال جو بھی امت کرتی ہے وہ صبح اور شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی صبح اعمال کرتے ہیں، شام کو اعمال کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ شام کو حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ رات کو لے کر صبح تک جتنے اعمال ہوتے ہیں یہ فرشتہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور آپ ایک ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں، اور اگر وہ نیک عمل، اچھے عمل ہوتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان امتیوں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، ان کی شفاعت سفارش چاہتے ہیں، اور اگر وہ گناہگار، وہ برے عمل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے توبہ اور استغفار چاہتے ہیں۔ تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ایسے ہی گواہ ہیں جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر گواہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک اور ایکسٹرا چیز جو ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور کما قال اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ہر امت پر نبی کو گواہ بنایا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، یا اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی، یہ لوگ مسلمان ہوئے، یا اللہ میں نے ان کو تبلیغ کی، یہ مسلمان نہیں ہوئے، برے عمل کرتے رہے، میری بات نہیں مانی۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو آج اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو اس شخص کو کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اب اللہ فرمائے گا اے نوح علیہ السلام، تیرے امتی تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے،
اب یہ آج کا دن جو ہے میں کسی پر زبردستی تو نہیں کرتا، میں تو گواہ چاہیے مجھے کوئی، تو آپ کی بات پکی کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کی، یہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضرت موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلائیے، وہ گواہی دے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کیا مطلب کہ جو بھی امت کے کوئی بھی افراد ہوں گے، ہم آپ جتنے بھی ہیں، یہ ان کو گواہ کے طور پر طلب کیا جائے گا۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی، یا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اور سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ان کے نبی اس وقت نہیں دنیا میں آئے، تو یہ کیسے کہاں کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ اللہ فرمائے گا، ہاں بھائی یہ میرے بندو، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو تم کیسے گواہ ہو سکتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ان کی گواہی کو بالکل ایسا لاجواب کرنا ان کو کہ وہ جواب اس کے پاس کوئی عذر نہ بن سکے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ ہم تو نہیں تھے، لیکن ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، ہاں جی، ہم گواہ پر گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی شاہد علی شاہد، گواہ پر گواہ جو ہوتا ہے، جیسے آپ ایک آدمی نے چاند دیکھا، یا تو وہ خود گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا، یا میں نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا، یا میں نے یہ جھگڑا وغیرہ دیکھا، اور دوسرا تھا کہ میں دوسرے لوگوں کو کہا میں گواہ ہوں اس بات کا، تم میرے گواہی کی بنا پر تم آگے گواہی دو۔ تو امت مصطفیٰ علیہ السلام کہے کہ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اس بات کی کہ ان نبیوں نے تبلیغ کی ہے، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ ہاں جی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دور میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تو میں اس وقت وہاں تھا، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو میں ان کی پشت میں تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نار گلزار ہوئی، ان کو آگ میں پھینکا گیا، میں ان کی پشت میں تھا، جب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جب ان کو ذبح کیا گیا تو میں ان کی پشت میں تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت موجود تھے، ان کے سامنے یہ سارے حالات ہوئے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ ہاں جی، کیسے ہوگا جب یعنی ہر امت پر گواہ پیش کیا جائے گا، نبی گواہی دیں گے، ہاں جی، من کل شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر پھر پیش کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری مخلوق اور ساری کائنات، سارے انبیاء پر، ان کی امتوں پر، حضور کو رب فرماتا ہے کہ آپ ان پر گواہ ہیں۔ تو اندازہ لگائیے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں پر گواہ ہیں تو اپنی امت پر گواہ نہیں ہوں گے؟ ہاں جی، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، آپ کو جب تک جبریل نہ بتائیں، فرشتہ نہ بتائے، اللہ نہ بتائے خبر نہیں ہوتی، یہ بات تو آپ سن لیں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے کے بغیر آپ کو خبر ہوتی؟ ہم نے کسی اہل سنت کے عالم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے بتائے کے بغیر آپ کو علم ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرماتا ہے، جب وہ فرماتا ہے تو اس کی تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب فلاں جگہ پہ بھی یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں پہ آپ نے یہ کہا، فلاں میں آپ نے یہ کہا، میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ذہن میں بٹھا لیجیے۔ قرآن مجید جو ہے اس میں سورہ نساء میں ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس کو یاد رکھیے جو میں بات کر رہا ہوں، آپ کے سارے شک شبہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
آپ کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کچھ ہم نے سکھا دیا جو کچھ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اب آپ کہیں جی یہ نہیں جانتے تھے، یہ آپ دیکھو یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ یہ نہیں جانتے تھے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو سکھا دیا، ہم نے سکھا دیا. اب یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیے. ایک بات یہ کہ جو بھی آپ حدیث پیش کریں گے یا جو بھی آیت پیش کریں گے، وہ آیت جو ہے وہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی ہوگی، جس میں ہوگا کہ آپ اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں، آپ نے لا علمی کا اظہار کیا. وہ واقعہ کب کا ہوگا؟ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا. کوئی حدیث، کوئی آیت آپ نہیں دکھا سکتے جس میں آپ کے لا علمی کا ظاہر ہوتا ہو کہ وہ اس آیت کے بعد واقعہ ہو. اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو ساری کائنات کا ہر چیز کا علم تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کو ہر چیز کا علم رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا. تو اب جو ہے جی ایک تو یہ کہ آپ یہ جو بھی آپ سے سوال کرے، ہاں جی آپ سے سوال کرے تو آپ ان سے یہ کہ اس کا بتاؤ کہ شان نزول کیا ہے اس آیت کا یا حدیث کا، یہ کون سے موقع پر یہ آیت یا حدیث ہوئی ہے، تاکہ چیک کیا جائے کہ یہ علمک ما لم تکن سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے. تو بعد کی نہیں ہوگی، پہلے کی ہوگی. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے. یعنی قرآن کا مقام اپنا ہے، حدیث کا مقام اپنا ہے. حدیث جو ہے یہ اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، ظنی الدلالت، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت. یعنی قرآن کی آیت اور حدیث میں فرق ہے. قرآن کی آیت جو ہے اس پر کسی قسم کا شک و شبہ کسی دور میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو لکھ دو. کسی آیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس لیے قطعی الثبوت، اس کو قطعی الثبوت قطعی الدلالت کہتے ہیں، جس میں ذرا بار بھی کسی قسم کا شک نہ ہو. حدیث میں ظن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آگے روایت میں جب فرق پڑتا ہے، راوی آتے جاتے ہیں تو راویوں کی حالات کی وجہ سے حدیث میں فرق آ جاتا ہے. اب جب قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم سکھا دیے گئے، تو اب چاہیے نا کہ آپ حدیث پیش نہ کریں، قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیت پیش کریں. آپ کو سمجھ آئی میں کیا کہا؟ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سارے علوم حضور کو سکھا دیے جو کچھ پہلے نہیں جانتے تھے، تو اب قرآن کی آیت کے مقابلے میں قرآن کی آیت آنی چاہیے جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے. یہ ہے تو ہم مان لیتے، لیکن آپ کہیں نہیں دکھا سکتے قرآن مجید میں کہ کہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہ ہو. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے علوم عطا فرمائے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے قیامت تک کی ساری علامات نہیں بتا دی. یعنی جو ابھی پیدا ہو رہی ہیں علامتیں، آئی نہیں ہیں، جو آ چکی ہیں، ہاں جی 1400 سال گزر گئے اور اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارے جتنے بھی آج کل کی سائنس کی ایجادات ہیں، یہ ہوائی جہاز ہیں، یہ ریل ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ مسجدیں خوبصورت ہیں، مسجد میں نمازی ہیں نہیں ہیں، ہاں جی یہ سارے سمندروں میں کشتیاں ہیں، جہاز ہیں، یہ جتنے آئٹم بم ہیں، یہ جو بھی لڑنے کے آلات ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹیلی فون ہے، یہ سیل فون ہے، یہ ویڈیو کیمرہ ہے، یہ سب کی احادیث موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خبر دے دی. تو آپ
شاہد ہیں، ہر چیز کو روضہ اطہر میں موجود ہو کر آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا ہوں اسی صلح حدیبیہ کے بارے میں، کہ جب وہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی جس قبیلے سے آپ چاہیں آپ معاہدہ کر لیں، جس سے چاہیں ہم کر لیں۔ تو بنی بکر کے ساتھ قریش نے کر لیا، اور بنو خزاعہ کے لوگ جو تھے وہ چمڑے کا وہ ٹکڑا لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ لکھا ہوا ہے، جس میں نے ذکر کیا تھا کہ جب تک سمندر کا پانی بھیڑوں دمبوں کی اون کو گیلا کرتا رہے گا، تر کرتا رہے گا، یہ معاہدہ ہمارا قائم رہے گا۔ تو یہ معاہدہ کر کے گئے، اور جو ہے کچھ دنوں کے بعد بنی بکر نے ان پر حملہ کر دیا، قریش کے آدمی ساتھ مل کر، اور وہ رکوع سجود کی حالت میں تھے یا سوئے ہوئے تھے، ان کے بہت سارے آدمی مار دیے۔ جب معاہدے کی روح سے تو وہ نہیں مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے زیادتی کی، انہیں بندے بہت سارے مار دیے۔ اب وہاں سے یعنی مکے میں وہ قبیلہ ہے بنی خزاعہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچ چکے ہیں، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ ہیں۔ آپ عشاء کی نماز بعض روایت میں آتا ہے، بعض میں تہجد کی نماز کے لیے آتا ہے، رات میں کسی وقت آپ جو ہے نا وضو کرنے کے لیے آپ گئے بیت الخلاء میں یا اس کسی خاص کمرے میں وضو کرنے کے لیے جب آپ گئے تو آپ اکیلے تھے کار میں، اور حضرت میمونہ تھی۔ تو آپ نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، میں تیری مدد ہو گئی، ٹھیک ہے میں مدد کو پہنچ گیا، یعنی تیری مدد ہو گئی۔ آپ گھر میں اس کمرے میں آپ فرما رہے ہیں زور زور سے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ گھر میں تو ہے کوئی نہیں، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آئیں وہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کوئی بندہ نہیں ہے، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہمارے جو حلیف قبیلہ ہے اس پر حملہ کر کے ہمارے ان آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور وہاں سے مجھے سالم جو ہے اس نے مجھے مکہ سے پکارا ہے، اور اس نے مجھے پکارا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے خلاف ورزی کی، ہمیں رکوع سجود کی حالت میں اور لا علمی کی حالت میں ان نے ہمارے پر حملہ کر دیا ہے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے سمجھائیے کہ یہ حدیث پاک کا واقعہ ہے، ہر صاحب سیرت نے، تاریخ والے نے اس واقعے کو انکار نہیں کیا، لکھا ہے کہ آپ ام المومنین کے گھر میں ہیں، رات کا وقت ہے، کوئی آدمی موجود نہیں ہے، ام المومنین اس کی راوی ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں مکہ سے مدینہ منورہ کتنا دور ہے، اور وہاں وہ رات کو پکار رہا ہے اپنی اس بیچارگی کے عالم میں، اور نبی کریم علیہ السلام اس کو یہاں سے جواب دے رہے ہیں، اور وہاں وہ سن رہا ہے، وہاں وہ سن رہا ہے، جیسے اس نے حضور کو بلایا، حضور سن رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ اب جو ہے رات ہو گئی، دن ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، میرے ہتھیار جنگ کے جو ہے نا ان کو ذرا تیار کر کے رکھو، تلواریں تیز کرو وغیرہ وغیرہ جو بھی تیاری ہوتی۔ وہ صبح اٹھی، انہوں نے تیاری شروع کر دی، سیدنا ابوبکر صدیق آئے، وہ گھر پہ دیکھا کہ ام المومنین تلوار صاف کر رہی ہیں، کوئی وغیرہ جو ہتھیار ہیں ان کو سجا رہی ہیں، رکھ رہی ہیں، کر رہی ہیں۔ شک پڑ گیا سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ ایسی تیاری تو کسی جنگ کے موقع پہ ہوتی ہے، یہ بیٹی میری کیا کر رہی ہے؟ یعنی یہ تو تیاری جنگ کی ہوتی ہے جو یہ کر رہی ہے، اب امن کا دور ہے، کوئی بات ایسی جھگڑے کی ہے نہیں، یہ کیوں ہتھیاروں کو کیوں نکال رہی ہے، رکھ رہی ہے؟ وہ پوچھا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کسی کو نہیں بتانا، تو انہوں نے کہہ دیا میں ویسے اس کی صفائی وغیرہ کر رہی ہوں، یہ وہ اس طرح ٹال گئی وہ۔ ہاں جی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، اب 3 دن کے بعد وہی جو شعر پڑھنے والا جو ہے وہ جس نے رات کو پکارا تھا، وہ 3 دن کے بعد مسجد نبوی میں آتا ہے،
آ کر واقعے کو واضح کرتا ہے حضور کے سامنے. حضور تو پہلی رات. اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ بلا رہا ہے, اس کے آدمی مارے گئے, آپ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ ساری سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے. ہاں جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے حال سے واقف ہیں, ہر امتی کے حال سے واقف ہیں. حضور کیا, میں نے جمعہ پر حضرت فاروق اعظم کے واقعات بتائے تھے کہ آپ اپنی رعیت کے حالات سے واقف تھے. ہاں جی. اور کئی بزرگ ہیں جو پیران نظام, جو کامل شیخ ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے حوال سے واقف ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنایا, اور آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات مخلوق جو ہے میرے سامنے ایسے ہے جیسے یہ میری ہتھیلی ہے. یہ میری ہتھیلی, آپ فرماتے ہیں جیسے میرے. اب ہتھیلی جو ہے اس سے کوئی چیز ہے جو نظر نہ آئے آپ کو. آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق میرے سامنے ایسے جیسے میری ہتھیلی ہے. تو آپ شاہد ہیں, حاضر و ناظر ہیں. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں, اور باقی نبی بھی فرمایا شاہد ہیں اور مبشر ہیں, یعنی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے, اور جو برے لوگ ہیں ان کو, کافروں کو یا بد مذہبوں کو دوزخ سے ڈرانے والے نذیر ہیں. پہلے انبیاء بھی مبشر تھے اور نذیر تھے, لیکن فرق کیا ہے کہ پہلے انبیاء اللہ کے حکم کو سن کر آپ مبشر تھے, کہ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے نیک عمل کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی, جو گناہ کرے گا اس کے لیے جہنم ہوگی. ہاں جی. تو اللہ کے اس حکم کے مطابق وہ بشیر و نذیر تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی ہے, دوزخ دیکھی ہے. تو آپ جو مبشر ہیں نا, تو آپ دیکھ کر بشیر کہتے ہیں کہ جو تم میں سے نیک عمل کرے گا اس کے لیے وہ جنت جو میں دیکھ کر آیا ہوں, جو برے عمل کرے گا اس کے لیے وہ جہنم ہے جو میں دیکھ کر آیا ہوں, میں عذاب بھی دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ فرق ہے باقی انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں, ناظر ہیں. آپ دیکھ کر بشارت دینے والے ہیں, اور دیکھ کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد مبشر نذیر بنایا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ, اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو, تکریم کرو, عزت کرو. وَتُوَقِّرُوهُ, اور اس کا معنی بھی رسول کی تعظیم اور توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بولو اور اس کی تسبیح پڑھو. اب اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں فرمائیں, پچھلی میں بھی 3 فرمائی. رسول اللہ کو شاہد فرمایا, مبشر فرمایا, نذیر فرمایا. اس آیت کریمہ میں بھی 3 چیزیں آئیں. ایک یہ فرمایا کہ تم جو ہے تعظیم و توقیر کرو, اور پھر کہ توقیرو فرمایا, تعظیم و توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ, اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. اب یہاں دیکھیے, بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ان تینوں لفظوں میں جو ہو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے. ہاں جی, کہ وَتُوَزِّرُوهُ, اللہ کی تعظیم کرو, توقیر کرو. وَتُوَقِّرُوهُ, اللہ کی تعظیم اور تکریم کرو. وَتُسَبِّحُوهُ, اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. ہاں جی, صبح شام. ان کا کہ یہ تینوں ضمیریں اگر ہوں نا, کہ تینوں ضمیریں اللہ کی طرف لوٹیں, کہ اللہ کی تعظیم کرو, اللہ کی تکریم کرو, اللہ کی تسبیح بیان کرو, تو کوئی عربی عبارت میں گرامر کے لحاظ سے بالکل تینوں ضمیریں صحیح جا رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ یہاں جو ہے نا توزروہ و توقروہ, یہ ضمیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں. کیا مطلب؟
کہ لتؤمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کہنے کے بعد فرمایا وتوزروہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرو، وتوقروہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرو۔ آگے تیسری ضمیر میں فرمایا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ تو علماء نے کیا کہا کہ پہلی دو ضمیریں جو ہیں رسول اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، اور تیسری ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا بعض علماء نے، انہوں نے کہا کہ یہ تو انتشار ضمائر آ جاتا ہے کہ تین ضمیریں ہیں، ہاں جی، جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو دو ضمیریں رسول اللہ کی طرف لوٹیں اور ایک ضمیر اللہ کی طرف لوٹیں، تو یا تینوں رسول کی طرف لوٹنی چاہیے یا تینوں اللہ کی طرف لوٹنی چاہیے۔ تیسری ضمیر جو ہے وہ تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں تو رسول اللہ مراد ہو ہی نہیں سکتے، تو پہلی دو کو کیوں تم رسول اللہ کی طرف لے جاتے ہو؟ تو علامہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ موجود ہو، جب کوئی ایسا ذریعہ یا واقعہ ایسا موجود ہو، تو ضمیریں آپ کسی کی طرف بھی لوٹا دیں، ساری ضمیریں ایک طرف لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے کیا کہا کہ اس آیت کریمہ میں توزرو سے مراد رسول اللہ کی ذات اور توقرو سے مراد رسول اللہ کی ذات۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ معنی ہوا کہ ہم نے بے شک شاہد بنا کر بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، تو اے لوگو تم کیا کرو؟ لتؤمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وتوزروہ، اور رسول اللہ کی تعظیم کرو، وتوقروہ، اور رسول اللہ کی توقیر کرو، وتسبحوہ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اب یہاں سے جو شاغ لوگ ہیں انہوں نے نقطہ کیا نکالا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی، یہ آیت اس طرف اشارت کرتی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو، رسول اللہ پر ایمان لانے والا ہو، لیکن وہ جو ہے رسول اللہ کی تسبیح بھی، رسول اللہ کی تعظیم توقیر کرتا ہو، عزت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرتا ہو، اب اس کو حکم ہے کہ جب رسول اللہ کی تعظیم دل میں ہو، اب وہ تسبحو، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، یعنی نماز پڑھو۔ تسبیح سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھو، رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر دل میں ہو تو پھر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر دل میں نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ جو ہے نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تھوڑا اس طرف جائیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم، جیسے وہ حدیث پاک آپ نے بڑی سنی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے، یہ سنی حدیث آپ نے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا اللہ کو کہ اللہ سے بات کر رہا ہے، لیکن ایمان ہے کیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں اللہ کی حمد ہے۔ اور پچھلی جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مخلوق کے لیے، اور درمیان والی جو ہے نا ایاک نعبد، یہ اللہ کے لیے، ایاک نستعین، یہ جو ہے نا آدھی جو ہے مخلوق اور خالق کے درمیان یہ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے بھی اس صورت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ خالق اور جو مخلوق ہے اس کے درمیان یہ تقسیم ہوئی ہوئی چیز ہے۔ تو نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ بندے سے بات کرتا ہے۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے، اے میرے بندے، یہ تو میرے دربار میں کیسے پہنچا؟ یہ خیال آتا ہے نا، یہ وہ ذات ایسی ہے، ذات ہے جس کو کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا، اس سے بات نہیں کر سکتا، وہ بڑا بلند و بالا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، اس سے بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی ہماری کوئی حالت ہے؟
لیکن اللہ پوچھتا ہے کہ تو سارے جہان دنیا کو چھوڑ کر پاک لباس پہن پر پاک کا کپڑے پہن کر پاک زبان کے ساتھ تو میری بارگاہ میں ساری مخلوق سے کٹ کر کیوں آیا ہے؟ کس نے تجھے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ ہاں جی، ہم سوال کریں اپنے آپ سے کہ جی ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا نقصان ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ہاں جی، ہم نماز چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ہمیں حکم تو یہی ہے نا کہ صلی کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصور کر کے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا مقام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک میں رب کو دیکھ نہ لوں، یہ ان کا مقام ہے، اور ہمیں تو یہ مقام حاصل نہیں، تو کم از کم ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی مثال سے کہ جج کی عدالت میں جاؤ تو آپ جج کو دیکھتے ہو تو ٹوپی اتار لیتے ہو، فون بند کر لیتے ہو، بڑے جناب آپ جو ہے نا صوفی اور حاجی بن کر بیٹھتے ہو، کوئی حرکت ایسے نہیں کرتے کہ جس سے جج یہ کہے کہ اس کو نکال دو باہر، ہاں جی، اس کے کہنے کے بغیر، ہاں جی۔ اور یہ تو ہے کہ جب آپ جج کو دیکھیں، اور اگر جج جو ہے وہ کسی اور کو دیکھنے کے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دے تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ تو یہی فرمایا کہ نماز جب تم پڑھو تو ایسا تصور کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کو دیکھو گے تو تمہارے اندر محبت، عشق، شوق، جنت کا شوق، دوزخ کا عذاب، اللہ کا خوف اور اطمینان، یہ ساری چیزیں تمہارے جسم کے اندر ہوں گی۔ اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو کم از کم یہ تصور کرو وہ ذات میں دیکھ رہی ہے، تو اس لیے بڑے سکون اور آرام سے نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم میرے دربار میں کیسے پہنچے؟ تو کیا جواب ہے؟ میں کس نے بھیجا؟ ہمیں ہمارے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اس نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یا تم کہہ رہو کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برے کام سے انسان کو روک دیتی ہے، ہاں جی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور نماز پڑھو پاکیزگی کے ساتھ، نہایت خشوع خضوع کے ساتھ۔ تو جواب بندہ دیتا ہے کہ میں یا اللہ تیری بارگاہ میں جو پہنچا ہوں تو از خود نہیں آیا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا، مجھے تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پتہ بتایا، تیرے کہنے، اس کے کہنے پر، اس کے سمجھانے کا پر، اور اس نے طریقہ بتایا۔ اس نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو ہم تو یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے سمجھانے پر، سکھانے پر، بتانے پر ہم جو ہے اپنی جس بھی کیفیت میں ہیں، یہ اس کے کہنے پر ہم حاضر ہوئے ہیں، ہمیں تو پہلے کو پتہ نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ چلو تم آ تو گئے میرے بارگاہ میں۔ اب ایک بات یاد رکھو، ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آلریڈی میری بارگاہ میں موجود ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حضرت اللہ ابداً، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومنٹ بھی اللہ کی بارگاہ سے غائب نہیں ہوتے، آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف ہیں۔ اس لیے وہ جو ہے نا شیخ سعدی نے جو لکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب سے لوگوں نے پوچھا کہ اے پیغمبر خدا، آپ 40 سال روتے رہے، یوسف جب کنویں میں پڑا رہا تو آپ بھائیوں کو کہتے رہے، بیٹوں کو کہتے رہے کہ جی ان کو تلاش کر کے لاؤ، یوسف کہاں ہے؟ اور 40 سال کے بعد جب اس کا کرتا آیا تو آپ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہاں جی۔ تو اس وقت آپ نے کیا جواب دیا؟ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ آپ نے جواب دیا
کہ گہے بر تارا میں اعلیٰ نشینم گہے بر پائے خود نبی پائے پشت خود نبی نے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے نا، انبیاء کی جماعت، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جبرائیل و میکائیل جیسے فرشتے بھی ہماری پہنچ کو نہیں پہنچتے، وہ بھی پر نہیں مار سکتے وہاں. ہاں جی، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو جبریل جیسا فرشتہ جو ہے نا وہ بھی ہمارے قریب نہیں پھٹک سکتا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. اور جب ہم دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر عائشہ اور حفصہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی دنیاوی باتوں میں جب ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا ہوتی ہے، یہ لوگ ہوتے ہیں. اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کا خیال نہیں ہوتا جو کہ کون ہے کون نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے کیا. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو یہی مسئلہ حضرت یعقوب نے بتایا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ یوسف کہاں ہے، لیکن جب ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں تو ساری کائنات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی. ہاں جی، اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میرا رسول بھی میری بارگاہ میں ہے اور تم بھی میری بارگاہ میں ہو، تو اب تم کیا کرو، جو میرے رسول کا تمہارے اوپر احسان ہے اس احسان کا بدلہ تھوڑا سا اتارتے ہوئے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھو. تو اب اتحیات میں جو درود اور سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے اسی نماز میں اور اسی اللہ کی بارگاہ میں جس میں ہم ہیں. تو شاید جس میں صاحب در مختار آئی تھنک اور صاحب امام غزالی احیاء العلوم میں اور جو ہے مفتی حضرت جو ہے وہ در مختار میں اور ایک اور اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشہۃ اللمات میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں تصور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینے میں موجود ہیں اور ان کی ذات والا صفات کو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہماری اس سلام کو سن رہے ہیں. احضر فی قلبک، یہ امام غزالی کی عبارت ہے احیاء العلوم میں، احضر فی قلبک شخصہ الکریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے سینے میں موجود جان کر کہ آپ ہماری اس حالت کو دیکھ رہے ہیں، اس ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، پھر آپ پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی. یہ جو ہے نا آپ اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ نماز میں درود واجب کیوں ہوا، یعنی درود واجب کیوں ہوا کہ اس میں سلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. گویا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر سلام واجب کیا کہ میرے بندے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام لازمی بھیجیں. اس لیے درود واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ پڑھیں، اتحیات نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں کہ آپ نے واجب چھوڑ دیا. تو اس واجب میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے نا، تو کیا مطلب ہے کہ سلام نماز میں پڑھنا واجب ہے. اور جو ہے نا یہ ندا کے صیغے، آپ کسی کو بلاتے ہو نا تو کیسے بلاتے ہو؟ انگلش میں کیسے بلاتے ہو؟ لفظ او کے ساتھ بلاتے ہو نا. یہ او جو ہے یہ یا کا ترجمہ ہے. او جو ہے یہ یا کا ترجمہ ہے. جیسے یا اللہ ہے تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ او اللہ، او اللہ. تو عربی میں 5 حروف ہیں جو ندا کے سمت کہے جاتے ہیں، جس میں ندا کا مطلب کہ پکارنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ 5 ہیں. یا ہے، جیسے آپ کہتے ہو یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ. یہ پڑھتے ہو نا آپ سلام، یہ پکارنے کا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف متوجہ، ہم آپ کی ذات پر سلام پڑھ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ.
یا ایا، ایا بھی یہ بھی جو ہے نا عربی لفظ ہے، حرف ہے ندا کا جو بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ حیا جو دو آنکھوں والی ہا ہے، اس کے ساتھ جو حیا ہے اس کا معنی بھی ہے پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اور اے بھی ہوتا ہے۔ اب اے بولتے ہو نا، اے فلاں، یہ اے بھی حرف ندا ہے۔ تو جب یہ سارے حرف ندا ہیں تو اے حرف ندا ہے، تو ایھا النبی میں کون سا ہے؟ اے ہے، اور ایھا بھی یہ بھی حرف ندا کا ہے۔ تو جب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب نماز میں حرف ندا کے ساتھ، یا کے ساتھ، اے کے ساتھ، ایو کے ساتھ، حیا ایا کے ساتھ، یعنی سارے حروف ندا جو ہیں، اس میں جب ایھا النبی، ایھا الرسول یہ حرف ندا ہے، جب نماز میں حرف ندا کے ساتھ آپ رسول اللہ کو پکار سکتے ہو، یعنی ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ اے نبی، ہاں جی، یا نبی، ہاں جی، ایھا النبی السلام علیکہ، ایھا النبی کا معنی کیا ہوا؟ یا نبی السلام علیکہ۔ جب نماز میں واجب ہے تو نماز سے باہر کیسے شرک ہو گیا؟ نماز میں تو یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب آپ سلام پڑھیں حضور کی ذات و اعلیٰ صفات پر تو آپ کو پڑھنا پڑے گا ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی، معنی کیا ہے؟ یا نبی سلام علیکہ۔ نماز میں آپ پڑھیں اور نماز کے باہر آپ کہیں کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ اور دوسری بات جو ضروری میں عرض کرنے والا ہوں اس مسئلے میں، جن لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا نماز میں خیال آنے جائز ٹھیک نہیں ہے، صراط مستقیم کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک نہیں کئی کتابیں موجود ہیں، صراط مستقیم، اس کے اندر کیا مولوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ مولوی صاحب لکھتے ہیں صراط مستقیم کے اندر کہ نماز میں اللہ کا خیال آنا چاہیے اور کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر نماز میں بیل، گدھے، گھوڑے کا یا اس طرح کی بری چیزوں کا، بیوی کا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال آ جائے، یہاں تک لکھا ہے، تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر پیر، شیخ یا رسول اللہ، ایون رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، ان کا بھی خیال آ جائے گا، تو یہ ان کے خیال آنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ گدھے گھوڑے کا خیال لائیں، حضور کا خیال نہ لائیں۔ یہ لکھا ہے۔ اب وجہ کیا بیان کی؟ میں وجہ بیان کرتا ہوں۔ وجہ یہ بیان کی انہوں نے لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو، عام لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اگر بیل کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، اگر کسی گھوڑے کا خیال آ جائے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال آ جائے، تو چونکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل اس طرف جاتا نہیں، آخر مسلمان ہے، وہ کہے گا میں نے کیا گدھے کی طرف خیال چلا گیا، گھوڑے کی طرف خیال کر گیا، وہ چھوڑ کے نا پھر وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یعنی اس کا دل اس طرف نہیں جائے گا۔ اور اگر کسی پیر یا بزرگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے گا نا، تو اس کے دل میں تعظیم آ جائے گی، حضور کی تعظیم آ جائے گی، وہ خیال دل سے نکالے گا نہیں، تو اس لیے اس تعظیم آنے کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل آ جائے گا۔ اب میرے ذہن میں 3 باتیں ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، امید ہے آپ مجھے اس کا جواب دیں گے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ جو ہے نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ طوطے کی طرح نماز پڑھو یا اس کے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھو؟ ہاں، طوطے کی طرح تو نہیں پڑھنی کہ شروع کی اور ایک سانس میں وللضالین آمین قل هو اللہ پڑھ کر نہ ترجمے کا نہ تفسیر کا پتہ پڑھ دی۔ حکم کیا ہے کہ جب تم پڑھو تو تمہارے ذہن میں اس کے معنی، تفسیر، پورا بیک گراؤنڈ آنا چاہیے۔ اب آپ جو ہے نماز پڑھی آپ نے، تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے بعد آپ کوئی سورت پڑھیں گے، آپ کے لیے کوئی پورے قرآن میں کوئی سورت منع ہے کہ یہ نہ پڑھو؟ تو جب آپ کوئی سورت آپ لے لو، آپ سورت بقرہ لے لو، سورت بقرہ کا 8واں رکوع آپ پڑھو گے یا 3را رکوع پڑھو گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو کس کا یاد آئے گی؟ آدم علیہ السلام کی، فرشتوں کی، شیطان کی۔ تو کیا آپ جب یہ آدم کا ذکر کریں گے تو آدم علیہ السلام کا خیال نہیں آئے گا؟ فرشتوں کا خیال نہیں آئے گا؟
شیطان کا خیال نہیں آئے گا، جس کا ذکر اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کرو گے تو بنی اسرائیل کا ذکر نہیں آئے گا۔ آگے 8ویں رکوع میں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام کا خیال نہیں آئے گا، ان کے اس ولی کا جن کی گائے تھی اس کا خیال نہیں آئے گا۔ اب اذا الشمس کورت پڑھو تو سورج کا خیال نہیں آئے گا۔ یا ایھا المزمل مدثر پڑھو گے تو حضور کا خیال نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے یہ سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، 25 نبیوں کا۔ کیا وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب اسماعیل، یہ یا انبیاء کا ذکر آئے گا تو کیا آپ ان کا خیال نہیں آئے گا؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اتحیات ہی نہ پڑھیں، نہ اتحیات پڑھیں گے نہ خیال آئے گا نبی کا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا خیال کیا خیال ہے کہ اتحیات چھوڑنے سے نماز ہو جائے گی؟ یہ ایک صورت ہے کہ اتحیات نہ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اتحیات پڑھیں کہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی، تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں جو نبی کا خیال ہے، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو عزت کے ساتھ نام لینا پڑے گا حضور کا، یا تعظیم کے ساتھ نہیں، گستاخی کے ساتھ خیال لینا پڑے گا، تحقیر کے ساتھ، یعنی انہوں نے کہا نا کہ حضور کا نام اس لیے خیال نہ آئے تاکہ تعظیم نہ ہو، کہ دل اس کی طرف مائل نہ ہو۔ تو دل کو حضور سے دور کرنے کی کیا صورت ہے کہ تحقیر کے ساتھ نام لیں آپ، یعنی عزت دل میں نہ ہو، آپ کی بےعزتی علیہ باللہ یا حقارت سے نام لیں۔ تو اگر تم تعظیم کے ساتھ نام لو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تم کہتے ہو نماز تعظیم کے ساتھ نماز کا نام لو تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو پھر بھی نماز نہ ہوئی۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ آپ کا نام علیہ باللہ تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ لو، تو حقارت کے ساتھ لوگے تو بالکل ایمان سے بھی جاؤ گے، تو اب کیا صورت ہے اتحیات پڑھنے کی؟ بتائیے، اتحیات پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ اور وہ یہی ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا ایمان بے حضور، تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، یعنی تیرے ایمان میں حضور علیہ السلام کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے، تیری نماز جن کا کسی قسم کا سرور ہی نہیں ہے، تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، نہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ جس کے دل میں حضور کی تعظیم نہ ہو، اور نہ ایسے نماز پڑھ جس کے اندر حضور علیہ السلام کی تعظیم نہ ہو۔ ہاں جی، بلکہ جو ہے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کس کے نماز نہ در نماز نہ بیند جمال یار، کس کے در نماز نہ بیند جمال یار، فتویٰ حمید ہم کی نماز قضا کنت۔ جو شخص نماز کے اندر محبوب کا ذکر اور محبوب کا جمال نہیں دیکھتا، میں معین الدین فتویٰ دیتا ہوں کہ اپنے نماز لوٹائے، نماز قضا کرے۔ کیوں؟ کہ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ اب اس کے اوپر بخاری شریف کی وہ 2 حدیثیں دیکھیے، حضرت ابی بن کعب اور حضرت سعید ابن معلہ، 2 عظیم صحابی ہیں، ابی بن کعب اور سعید ابن معلہ، علیحدہ علیحدہ واقع ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابی بن نماز پڑھ رہے ہیں، ابی بن کعب، اور دوسرا واقعہ ہے بعد میں یا پہلے کہ سعید ابن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 وقتوں میں، علیحدہ علیحدہ اوقات میں، 2 حدیثیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ حضور نے ان کو یاد فرمایا، وہ نماز میں سوچنے پڑ گئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ہے، اب جائیں یا نماز پوری کریں؟ تو اول تو ان کی نماز اسی وقت ٹوٹ جانی چاہیے تھی کہ حضور کا خیال آ گیا۔ جب حضور نے بلایا تو حضور کا خیال آیا نا کہ آپ نے بلایا ہے، تو نماز تو اسی وقت ٹوٹ جانی چاہیے تھی صحابی، آپ کو دوبارہ ان کو نیت کر کے شروع کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ سوچتے رہے۔
کہ نماز چھوڑ کر جائیں یا نماز مکمل کر کے جائیں۔ خیر دونوں نے اپنے اپنے اوقات میں نماز مکمل کی۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یاد فرمایا تھا، ہم حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں کہ یہ کام کر کے آؤ، آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ نے کیا پوچھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 24۔ اے بھائی اے سعید آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو ان کو جواب دو، ان کو جواب دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کہا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو اس کا جواب دو۔ اب اٹھائیں تفسیریں، انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس آدمی کو نماز وہیں چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ بھیجیں جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ، میرے لیے یہ کام کر کے آؤ، فلاں جانور پکڑ کے لاؤ، فلاں کو میسیج دے کے، جو بھی آپ فرمائیں وہ جائے، وہ کام کر کے واپس آئے، جب کام مکمل ہو جائے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے۔ اب بتائیے اب کہ تعظیم و توقیر صحابہ کرام نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کا حکم سارے مسلمانوں کو ہے۔ ہاں جی، اب یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نیت نماز۔ اب آپ واقعات آتے ہیں اور بھی، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت امام حسن یا امام حسین چھلانگ لگا کر جمپ کر کے حضور کی پشت پر سوار ہو گئے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث پاک ہے، باقاعدہ حدیث سے صحابہ سے مروی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھاتے، کیا نبی کریم علیہ السلام کیوں سر نہیں اٹھا رہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ کہ اگر آپ اٹھتے ہیں تو شہزادے گر جائیں گے۔ تو کیا حضور کے خیال میں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ امام حسن کا خیال آیا یا نہیں آیا؟ تو حضور کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کون شخص ہے جو اللہ کی نماز پڑھنے والا ہو؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق ہے، وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے اگر حسین کا خیال ان کے دل میں آتا ہے اور 72 تسمیاں پڑھتے جا رہے ہیں اور سر نہیں اٹھاتے، اور حسین کے خیال سے حضور کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو آپ کی نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو آپ کی نماز کیسے ٹوٹے؟ میں حیران ہوں کہ یہ کتنے جوہلا ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بیل، گدھے اور بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال آ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، اور کسی شیخ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی۔ کیا آپ نے آپ کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ بخاری پڑھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں نماز کی حالت میں لشکروں کو ترتیب دیتا ہوں کہ میں نے لشکر کہاں بھیجنے کہاں نہیں بھیجنے۔ کیا تمہاری نماز فاروق اعظم سے بہتر ہے؟ کیا تم فاروق اعظم سے اچھے موعد ہو؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ نماز پڑھنے والے جانتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا، آپ کی آل کا خیال لانا، محبت میں ڈوب کر پڑھنا، یہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے۔ اس لیے کہا کہ احضر فی قلبک کا، اے شخص اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کر، شخصہ القریب، آپ کا وجود کہ آپ کے جو ہے نا اپنے ذہن میں حاضر کر اور پھر نماز پڑھ۔ اس پر اور بھی گفتگو ہے لیکن ہمارا پھر درس مکمل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اگلی آیت آ رہی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت
حضرت سیدنا عثمان غنی کا مشہور ہوئے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، ایک عالم نے لکھا، مفتی احمد یار خان نے لکھا بایاں ہاتھ اٹھایا، اور ایک اور عالم نے لکھا دایاں ہاتھ اٹھایا، جو بھی ہے ایک ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا اور پھر اپنا ہاتھ کہا۔ اس بیعت کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے، صحابہ نے، 1400 صحابہ نے، اے میرے محبوب آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، انہوں نے میرے ساتھ بیعت کی، صحابہ نے میرے ساتھ بیعت کی، اور یہ آپ کا ہاتھ اوپر نہیں تھا، یہ میرا ہاتھ تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھ پر یہ اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی صحابہ نے ایسے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی نا، تو حضور نے اوپر ہاتھ اپنا رکھا، تو کہا یہ حضور کا ہاتھ نہیں تھا، یہ اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب اس میں ایک بات آپ کو پھر بتاتا ہوں، علماء میں دو گروپ ہیں، ایک گروپ کو کہتے ہیں متقدمین، ایک کو کہتے ہیں متاخرین۔ متقدمین وہ لوگ جو وہ پہلی امت کے پہلے عالم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اس وقت کے علماء جو پہلی چند صدیوں میں علماء گزرے ہیں نا، ان کو متقدمین کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ متقدمین میں شمار ہے، یعنی پہلے علماء۔ حضرت غوث پاک کی متقدمین میں شمار ہے، کیونکہ وہ 4 صدی 5 صدی ہجری میں آئے، تو وہاں تک جو علماء تھے وہ متقدمین میں ہیں، اور جو 5 صدیوں کے بعد علماء آئے نا تقریباً، وہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ ان دونوں میں بڑا اختلاف ہے، میں ایک اختلاف ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بھی اختلاف آپ کو بتاتا ہوں۔ اختلاف یہ ہے کہ جو ہے نا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا متقدمین کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا اللہ کا ہاتھ، اس کو چینج نہیں کیا جائے گا کسی اور معنی کے ساتھ۔ معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، لیکن اب یہ ہاتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ایسے ہے۔ کیا کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، لیکن وہ ہاتھ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہم یہ کہیں گے۔ یا جہاں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیر، یہ ساق جو ہے پنڈلی، یہ جہنم میں جب جہنم کہے گی نا مجھے اور دو، حل میں مزید، میں ابھی نہیں بری، میں ابھی بھوکی ہوں، تو جب وہ بار بار یہ کہے گی تو اللہ اپنا پیر جو ہے، اپنی ساق جہنم کے اندر رکھے گا تو وہ خاموش ہو جائے گی۔ تو اس ساق سے مراد متقدمین کیا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ پیر اور وہ ساق مراد ہے، اس کا کوئی اور ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن متاخرین جو پچھلے علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا اللہ کا ہاتھ مراد نہیں ہے، یا اللہ کا پیر مراد نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اللہ جو ان صحابہ کرام نے جو اللہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے عمل کیا، حضور کی اطاعت کی، تو اللہ نے جو فرمایا نا کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو اتنا ثواب عطا فرمایا، ایسی زیادہ ہدایت عطا فرمائی جو ان کے عملوں سے بہت زیادہ بڑھ کر تھی۔ تو اب انہوں نے ہاتھ کا ترجمہ جو ہے متاخرین نے اور کیا، تو یہ فرق ہے متقدمین متاخرین میں۔ یا جیسے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، ان کے بارے میں آپ پہلے علماء میں یہ بات کہیں نہیں دیکھیں گے
کہ وہ مسلمان تھی یا مومنہ تھی یا نہیں تھی، کسی نے اس پر گفتگو نہیں کی لمبی چوڑی، بالکل نہیں کی، اور اگر کسی نے کی ہے تو انہوں نے جو بھی نظریہ تھا وہ اور تھا۔ لیکن آپ متاخرین کی کتابیں پڑھیں گے نا، بڑے بڑے علماء، شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہو گئے یا دیگر علماء اس دور کے ہو گئے متاخرین، انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان تھے، واضح لکھا ہے۔ پہلے علماء نے اس میں زیادہ گفتگو نہیں کی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ متقدمین اور متاخرین میں اختلاف ہے۔ اور تو یہ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تیرے ساتھ بیعت کی، انہوں نے اکثر تیرے ساتھ بیعت نہیں کی، اللہ کے ساتھ بیعت کی، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تو کافر موجود تھے جو آپ پر حملہ کرنے کے لیے موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے مٹھی ایک ریت کی یا مٹی کی اٹھائی اور سورہ یاسین کی کچھ آیات پڑھ کر ان کی طرف پھینکی، تو آپ نکل گئے اور آپ کسی کو نظر نہیں آئے، یہ ان کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی یا نظر غائب ہو گئی، آپ نکل گئے ان سے۔ یا اسی طرح جو میں جمعہ میں بیان کر رہا تھا قبیلہ حوازن، جب انہوں نے تیر چھوڑے نا تو سارے صحابہ جو مقدمۃ الجیش میں تھے، جو فرنٹ پر تھے، وہ سارے بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے اور صرف حضور رہ گئے اور حضرت عباس اور سفیان رہ گئے، تو آپ نے فرمایا مجھے تھوڑی کنکریاں دو، تو انہوں نے حضور کو کنکریاں اٹھا کر دی۔ جب آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی تو آپ نے ان تیر اندازوں کی طرف پھینکی، تو وہ ان کی نظریں غائب ہو گئی، اندھے ہو گئے۔ اور اب جب وہ اندھے ہو گئے تو ادھر حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، صحابہ جمع ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کنکریاں ان کی طرف نہ پھینکتا تو ہماری سچویشن نہ بدلتی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی غیرت بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اے محبوب، آپ نے یہ کیوں کہا کہ اگر میں نہ پھینکتا تو یہ نہ ہوتا، ایسے نہ ہوتا۔ یہ جو صورت فتح میں آیا نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذنب معاف فرمائے، تو علماء نے لکھا ایک ذنب آپ کا یہ تھا کہ جو آپ نے یہ کہا کہ اگر میں نہ پھینکتا تو یہ لوگ اندھے نہ ہوتے، اور یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، اپنا کیوں کیا؟ ایک یہ جو بدر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، آپ کو یاد آئے گی، آپ نے فرمایا اے اللہ اگر تو اس میری جماعت کو ہلاک کر دے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو نے کیوں کہا کہ اگر میری جماعت ہلاک ہو گئی تو میرا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ذنب تھا جس کو اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو مطلب یہ کہنے کا یہ کہ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، جب وہ پکڑنے پہ آ جائے تو چھوٹی چھوٹی بات سے بھی وہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے جو میرے ہوتے ہوئے تو اپنا نام لے، میری طرف کیوں نہیں نسبت کی تو نے، اور جب رحم پہ آ جائے تو اس کا رحم بڑا وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بیعت ہے یہ تیرے ساتھ انہوں نے بیعت نہیں کی، میرے ساتھ بیعت کی، کیونکہ انہوں نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا تو میرا رسول اور نبی ہے، تو یہ وعدہ ایکچولی میرے ساتھ ہے، اس لیے یہ میری بیعت کر رہے ہیں۔ اب جب یہ میری بیعت کریں گے تو ہم ان کو اعلیٰ مقام پر پہنچائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کو ہدایت دیں گے، ان کو افضل ترین لوگ بنا دیں گے ہم۔ اب اسی بیعت کو لے کر آج تک جو بیعت موجود ہے وہ یہی بیعت ہے۔ اب بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ بیعت اصل میں ایک ہوتا ہے معاہدہ، ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ کسی عالم کے ہاتھ پر بیعت کریں، کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کریں،
بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، کسی اپنے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اب بیعت کیا کریں کہ آئندہ کے لیے میں یہ برا کام نہیں کروں گا، یہ بیعت ہے۔ آئندہ کے لیے میں خلاف شریعت کوئی کام نہیں کروں گا، یہ بیعت ہے۔ یہ بیعت کریں کہ میں اسلام کی خاطر جان قربان کر دوں گا اور کفار سے لڑتا لڑتا اپنی جان شہید کر دوں گا، یہ بیعت ہے۔ یا یہ بیعت ہے کہ ہم جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے تابع ہم چلیں گے، یہ بیعت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے جو بیعت کی نا، یہ بیعت تھی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے کہ جب تک ہم عثمان کی بیعت کا بدلہ نہیں لیں گے، شہادت کا بدلہ نہیں لے لیں گے، اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تلوار کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو عورتیں آئیں حضور کی خدمت میں، جس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی اس دن انہوں نے حضور سے بیعت کی، اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ اور امیر معاویہ کی والدہ ہند جو تھی اس نے بھی، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے بھی بیعت کی۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، انہوں نے بھی بیعت کی۔ اب انہوں نے بیعت کس پر کی عورتوں نے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم جو ہے کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے، ہم جو ہے کیا اس میں آتا ہے لا لا یباینک لا یشرکن باللہ ولا یقتلن اولادہن ولا یزنین، ہم برائی نہیں کریں گے، ہم بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ہم امر معروف کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ سارے اس پر بیعت کی۔ دو بیعت تھی نیک کام پر کہ برے کام کو چھوڑ کر ہم نیک کام کریں گے۔ تو یہ بیعت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح آج جو بزرگ بیعت لیتے ہیں، جیسے ہمارے پیر اور بزرگ بیعت لیتے ہیں، یہ بھی اسی کی سنت ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، عورتوں نے بیعت لی تھی کہ وہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، قتل نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، زنا اور بدکاری نہیں کریں گے، امر معروف کی نافرمانی نہیں کریں گے، ساری۔ اسی طرح یہ بزرگ بیعت لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، ہم شریعت مطالعہ پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث کی نافرمانی نہیں کریں گے اور نیک کام کریں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہیں گے اور کسی قسم کے گناہ جو ہے اس سے ہم پرہیز کریں گے۔ یہی بیعت ہوتی ہے جو یہ سنت ہے۔ تو مختلف قسم کی بیعتیں ہوتی ہیں۔ یا امام جو ہے بیعت لیتا ہے کہ جہاد کا وقت آ گیا ہے، لوگوں آؤ، کون کون جہاد کرے گا؟ یہ شہادت پر بیعت ہے کہ جو کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جو امام جو ہے وہ بیعت لیتا ہے، اس کو جہاد کے لیے بیعت ہوتی ہے، جیسے یہ اس صورت میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث میں ان سب بیعتوں کا ذکر ہے۔ اور اس ساری بیعتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ شریعت کے مطابق بیعت کرے، آج بھی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ آگے فرمایا فمن ناقص فانما ينقص علی نفسہ، یہ بیعت تو ہو گئی، لیکن اب جو آدمی اس عہد کو توڑے گا، اللہ فرماتا ہے، تو اس کو وہ اپنے برے کو عہد اس نے توڑا، یعنی اس کا ذمہ اسی کے اوپر ہے۔ جو عہد توڑے گا، جو بیعت توڑے گا، اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ 1400 صحابہ تھے، حضرت جابر کہتے ہیں، لیکن ایک آدمی ان میں تھا جس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے بیعت توڑی، اور بعض علماء کہتے ہیں اس نے بیعت کی ہی نہیں تھی، وہ اونٹ کی اوٹ میں بیٹھا رہا چھپ کر۔ جب اس کو کس نے کہا کہ تو نے بیعت کیوں نہیں کی، تو بھی بیعت کر لے، وہ کہتا ہے میرا اونٹ جو ہے نا، وہ اگر مجھے مل جائے تو مجھے اس بیعت سے زیادہ اس میں خوشی ہے کہ میرا اونٹ مجھے مل گیا۔ تو اس نے بیعت کی ہی نہیں۔ جب اس نے بیعت نہیں کی تو چونکہ اس نے حضور سے بیعت نہیں کی، اس پر یہ وبال ہوا کہ رستے میں وہ وہی مر گیا، کوئی اس کا نقصان ہوا، وہ مر گیا۔ تو فرمایا جو عہد توڑے گا، اس کی عہد توڑنے کا ذمہ اسی کے اوپر ہے۔ ومن اوفی بما عاہد، اور جس نے عہد نبھایا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، پورا عہد کیا، فرمایا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو یہ جو 1400 صحابہ تھے، انہوں نے بیعت کی، اس کو نبھایا۔ اس ایک آدمی نے چونکہ بیعت نہیں کی تھی، وہ منافق تھا،
چاہے وہ انصار تھا، وہ منافق تھا، اس نے بیعت نہیں کی تو اس کا ذمہ اسی کے اوپر رہا، اور جس نے عہد پورا کیا تمام 1400 صحابہ نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ 1400 کو رب تعالیٰ نے مومن فرمایا۔ یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔